جان بوجھ کے سیاست نظریات کو ختم کروایا گیا تاکہ وہ لوگ آئیں جو کہ اپنی مرضی کے مطابق مولڈ اینڈ فولڈ ہو سکے, مینج ہو سکے. پاکستان میں پہلے دن سے ہی بدقسمتی ہے, یہ بڑی بحث ہے. مجھے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی نے پاکستان بنایا اس پارٹی کے بعد پاکستان بنانے کے بعد کا کوئی ویژن تھا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹریڈیشنل صحافت کی جو قدر تھی, جو اس کی جس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, جو اس کی اہمیت تھی, تو موجودہ جو سسٹم ہے اس سے لگتا ہے کہ واقعی شاید کوئی ایسی سازش ہو کہ اس کو اتنا پنپنے اس لیے دیا, کوئی ریگولیٹری نہیں آ رہی, کوئی اتھارٹی نہیں آ رہی کہ ڈیجیٹل میڈیا کو اتنا پنپنے دیں آپ کہ جو وزن دار صحافی ہیں جن کی بات میں رکھ رکھا ہوا ہے تو ان کو وقت پیچھے کیا جائے. سوسائٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی سوسائٹی جیسی ہوگی ویسے ہی لوگ آئیں گے سامنے. کہ جو صحافتی ہے, جو پھر آپ اس بندے کو جو گراس روٹ جیسے ورکنگ کلاس جرنلسٹ کہتے ہیں, وہ تو ویسے ختم ہی ہو گیا, لیکن ان کے لیے پھر ان کی فلاح و بہبود کے لیے صحافی تنظیمیں بھی بنی, لیکن انہوں نے کوئی خاطر خریدار ہوتا نہیں کیا انہوں نے بھی. لیکن وہ ظاہر ہے اب جو جہاں آپ کا اتنا ایک طریقے سے سیلاب آ جائے, سیاست کے اندر بھی صرف پیسے کی دوڑ لگ گئی, جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا طاقتور ہے. اس ملک میں سچ بھی سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے. میڈیا میں بھی ہمیشہ سے پارٹیز سے پیپرز ہوا کرتے تھے, تو سیاست ہی کاروبار بن گئی ہے. اسی لیے لوگ صرف ہم تو صرف دو خاندانوں کی بات کرتے ہیں, یہاں خاندانوں کے خاندان ہیں. جیسے کہ آج اگر میں خواہش مند ہوں کہ میرے معاملات سیٹ ہو جائے, میں اقتدار میں آ جاؤں, تو میری کل ان سے بگڑ کیوں جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم آئین کو فالو نہیں کرتے نا, یا تو آئین کو آپ اٹھا کے پھینک دیں. السلام علیکم. عادل کاسٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ عادل علی آپ کے سامنے پیش ہے. آج میرے جو مہمان ہیں نہایت ہی قابل احترام پاکستان کے معتبر ترین صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. مظہر عباس صاحب میرے مہمان ہیں آج کل. میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں تعارف کراؤں. آئے آپ کو ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم مظہر صاحب, کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ. مظہر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی ہے. مظہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جس دور سے صحافت شروع کی, میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا آپ نے صحافت میں کیوں آئے, کیوں راغب ہوئے, لیکن جس دور میں آپ نے صحافت شروع کی اس دور کی صحافت اور آج کے دور کی صحافت میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہر دور کی صحافت فرق ہوتی ہے اور اس چیز کو ہمیں ریلائز کرنا چاہیے. کل کی جو صحافت تھی اس کا تعلق صرف پرنٹ میڈیا سے تھا. جو ہم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی پرنٹ میڈیا سے ہی ان کا تعلق تھا. اس زمانے کے تقاضے مختلف ہوتے تھے جو ہم سے پہلے تھے. اس میں وہ نسبتاً زیادہ آرگنائز لوگ ہوتے تھے. ایڈیٹرز کا بڑا مضبوط ادارہ ہوتا تھا. ایڈیٹرز جو آلموسٹ آپ کا ماسٹر ہوتا تھا, اس کے پاس جو اتھارٹی ہوتی تھی, اور وہ بیسکلی جو باقی لوگ کام کرنے والوں سے تھے ان سے زیادہ جو ہے چیزوں کو سمجھنے والا. اسی لیے لوگوں کے کم ان پر اعتراض ہوتے تھے. تو ایڈیٹر کا جو ادارہ تھا اس زمانے میں جو ہم سے پہلے تھے, ہمارے پیریڈ میں بھی رہے, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہوا ایڈیٹر کا ادارہ, اور اب تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. اگر کہیں تھوڑا بہت ہمیں نظر آتا ہے تو وہ ڈان اخبار میں نظر آتا ہے, ادروائز نہیں نظر آتا. تو ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے تھے, جو اسٹوریز ہوتی تھیں وہ مختلف ہوا کرتی تھیں. تو آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں یا پچھلے 20 سال میں ہم دیکھیں تو صحافت بہت تیز ہوئی ہے, اور اس تیزی میں ظاہر ہے جب آدمی بہت تیزی میں جاتا ہے تو بہت غلطیاں بھی کرتا ہے. تو وہ غلطیاں اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں, ایسا نہیں کہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں. اور پھر ایک یہ بھی آیا ٹرینڈ جو تھا اس میں, آج کے اگر ہم ٹرینڈز دیکھیں تو اس زمانے میں اگر نان پروفیشنل جرنلسٹوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی, تو آج بہت زیادہ ہے اس میں. اور ہر آدمی اپنے آپ کو جرنلسٹ, ہر دوسرا آدمی اپنے آپ کو جرنلسٹ کلیم کر رہا ہے. کون جرنلسٹ ہے وہ نہیں, کون نہیں ہوتا وہ ایک الگ بحث ہے. پھر اب ظاہر ہے ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, موبائل فون کا دور آ گیا ہے. جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے وہی سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے. یہ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہر پیریڈ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. جو لوگ یوٹیوبرز پر ہیں ان کے ہم سے بہت زیادہ فالوورز ہیں ان کے, اور اس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے, چاہے میں اس سے ایگری کروں یا نہیں ایگری کروں.
لیکن بہرحال اس کے اپنے سبسکرائبرز ہیں، اس نے سبسکرائبرز بنانے کے لیے، کیونکہ وہ جس جنریشن سے بلانگ کرتا ہے وہ جنریشن بہت مختلف جنریشن ہے اور اسی جنریشن کو اٹریکٹ بھی کرتا ہے. تو مجھے تو کبھی بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ اب وہ ان کا تعلق کسی ایک جماعت سے ہو یا دوسری جماعت سے ہو. ہر دور میں جو صحافی رہے ہیں، بہت سے صحافی رہے ہیں، ان کا کسی نہ کسی جماعت سے تعلق رہا ہے. کم لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے آبجیکٹیوٹی کو مینٹین کیا اس میں، لیکن پہلے ہمیں ان کی تعداد ذرا زیادہ لگتی تھی جو آبجیکٹیوٹی کو مینٹین کرتے تھے، اب ذرا کم لگتی ہے. لیکن اگین کہ یہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں کتنے لوگ سروائیو کریں گے ایز اے جرنلسٹ. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا پیریڈ تھا اس میں جرنلسٹ کوئی بہت فائنینشلی وائبل پروفیشن نہیں تھا. تو اس میں جو لوگ آئے اس میں زیادہ تر وہ لوگ آئے جن کا ایک کمٹمنٹ ہوتا تھا صحافت سے، کہ صحافت کے لیے اور صحافت میں کچھ کام کرنا ہے سوسائٹی کے لیے. اب اس میں کمرشلائزیشن بہت آ گئی ہے، اس میں رکھ رکھاؤ، اس میں جو ہے وہ دکھاوا بہت آ گیا ہے. پہلے رکھ رکھاؤ تھا، اب دکھاوا ہے اس میں. تو یہ فرق ضرور آیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں لگ گئے ہیں اور صحافت کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن وہی آج کی صحافت ہے جو دوڑ میں آگے ہے، وہی سکندر ہے. اور باقی یہ کہ کتنا وہ سروائیو کرے گا ایز اے جرنلسٹ یہ ہم دیکھیں گے. بہت سے لوگوں نے ٹیلی ویژن جب آیا تھا اس میں بھی بہت سے لوگ آئے جو اس سے پہلے جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ آئے، وہ فائنینشلی کامیاب بھی ہوئے. جرنلسٹکلی ہوئے یا نہیں ہوئے، فائنینشلی ضرور کامیاب ہوئے وہ لوگ. تو یہ ٹرینڈز ہوتے ہیں، وہ جو ٹرینڈز جو ہیں ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے اور اسے ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. سر ٹرینڈس کو فالو کرنے کے لیے کچھ اخلاقی حدود بھی ہوتی ہیں، کوئی آئین اور ضابطہ بھی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کا جو دور ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لیٹس سے کہ آپ پرنٹ سے آئے پھر الیکٹرانک پہ آئے، اب تو آپ ڈیجیٹلائز ہو گئے، اور وہ ڈیجیٹلائز میں بھی ٹی وی کا دور تو اب آہستہ ختم ہو رہا ہے، آپ فلی آپ جا رہے ہیں آٹومیٹڈ چیزوں پہ جا رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی بیس پہ. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹریڈیشنل صحافت کی جو قدر تھی، جو اس کی جس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جو اس کی اہمیت تھی، تو موجودہ جو سسٹم ہے اس سے لگتا ہے کہ واقعی شاید کوئی ایسی سازش ہو کہ اس کو اتنا پنپنے اس لیے دیا، کوئی ریگولیٹری نہیں آ رہی، کوئی اتھارٹی نہیں آ رہی کہ ڈیجیٹل میڈیا کو اتنا پنپنے دیں آپ کہ جو وزن دار صحافی ہیں جن کی بات میں رکھ رکھا ہوا ہے تو ان کو وقت پیچھے کیا جائے، کوئی پلانٹڈ طریقے سے ہو رہا یہ ہو. سوسائٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی سوسائٹی جیسی ہوگی ویسے ہی لوگ آئیں گے سامنے. آپ کی سوسائٹی اگر نیگیٹیوٹی کو قبول کرے گی تو نیگیٹیوٹی پروان چڑھے گی. آپ کی سوسائٹی نیگیٹیوٹی کو ریجیکٹ کرے گی تو ظاہر ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سبسکرائبرز یا آپ کے جو فالوورز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کیسی ہے، وہ آپ کے ان کے جو آپ کے ویوز ہیں وہ کتنے ویوز ہوتے ہیں. تو آپ کا جو جج کرنے کا پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے پروگرام کو کتنے لوگوں نے دیکھا، کہاں تک دیکھا گیا، بس کہاں تک دیکھا گیا، کتنے لوگوں نے پسند کیا اور کتنے لوگوں نے ناپسند کیا وہ نہیں ہوتا ایسے ہی. اس میں. اور یہ جو ہمارے یہاں ریٹنگ فارمولا ہے اس کا سب سے بڑی خامی یہی ہے. ورنہ اگر یہ فارمولا ہوتا کہ اتنے لوگوں نے ویو کیا، ظاہر ہے سامنے چینل چل رہا ہے، میں دیکھ لوں گا ایک کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پھر میں سوئچ اوور کر دوں گا. ضروری نہیں ہے کہ جس پروگرام کو میں دیکھ رہا ہوں اس پروگرام کو میں پسند بھی کر رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں جو ریٹنگ فارمولا بنایا گیا وہ یہ بنایا گیا کہ ہاؤ مینی پیپل ویو دس شو، کتنے لوگوں نے اسے دیکھا، کتنے لوگوں نے پسند کیا، کتنے لوگوں نے ناپسند کیا، یہ نہیں ہے اس میں. یہ جو ٹرینڈ تھا، یہ جو ٹرینڈ ہے اور یہ جو ہم نے فارمولا بنایا، اس سے پھر ہوا یہ کہ لوگ جو ہے وہ ریٹنگ کی ریس میں لگ گئے. جب آپ ریٹنگ کی ریس میں لگیں گے اور ریٹنگز جو ہے وہ صرف ان چیزوں پر آئے گی کہ آپ اپنے شو میں ہنگامہ کروا دیں، کوئی سنسنی پھیلا دیں، کوئی اس طرح کی چیزیں کریں، تو جو لوگ سنجیدہ پروگرام کرنے والے لوگ تھے وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت میں تو اس ریس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. جسے آپ نے خود فرمایا کہ صحافت اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ فائنینشلی وائبل پروفیشن نہیں تھا، بٹ ایک سماجی ذمہ داری تھی، تقاضا تھا کہ کچھ لوگ ہوں جو معاشرے کے عکاسی کریں. تو اس وقت بھی اگر میں دیکھوں تو واقعی جو صحافتی ہے، جو آپ اس بندے کو جو گراس روٹ جیسے ورکنگ کلاس جرنلسٹ کہتے ہیں، وہ تو ویسے ختم ہی ہو گیا. لیکن ان کے لیے پھر ان کی فلاح و بہبود کے لیے صحافی تنظیمیں بھی بنی، لیکن انہوں نے کوئی خاطر کا کردار ادا نہیں کیا انہوں نے بھی. لیکن وہ ظاہر ہے اب جو جہاں آپ کا اتنا ایک طریقے سے سیلاب آ جائے نا، صحافیوں کے نام پر ایک سیلاب آ جائے،
تو ظاہر ہے ایسوسیشنز میں بھی جس طرح آپ کی سیاست میں خرابی آئی، خامی آئی، سیاست میں بھی نظریات ختم ہو گئے، سیاست کے اندر بھی صرف پیسے کی دوڑ لگ گئی، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا طاقتور ہے. وہی رجحان ہمیں صحافیوں میں نظر آیا، وہی رجحان ہمیں اور معاشرے کے دیگر طبقوں میں. تو ایک چیلنج جو ہے وہ سوسائٹی کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم ایک ہپوکریٹک سوسائٹی بن کے رہ گئے ہیں. اس میں آپ اب اس کو کیسے تبدیل کریں گے؟ ظاہر ہے جب تک لوگ ان پروگراموں کو ریجیکٹ کرنا نہیں شروع کریں گے، کہ جن پروگراموں کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ شخص، کیونکہ اس ملک میں سچ بھی سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے نا. کسی کو یہ پارٹی پسند ہے، کسی کو وہ لیڈر پارٹی پسند ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی پارٹی کی پر تنقید جو ہے نا اس کو نہیں برداشت کرتا. برداشت کا مادہ ویسے بھی ہمارے یہاں ختم ہو رہا ہے. تو اسے اگر اس کی پارٹی کی لائکنگ والی چیز وہ دیکھنا پسند کرے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ پر تنقید ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ یار اس تنقید میں کتنا وزن ہے، یہ تنقید واقعی ایسے ہی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. لیکن وہ نہیں ہے. بہرحال اس وقت تو ایک پولرائزیشن، سوسائٹی کی پولرائزیشن ہو گئی، اس کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی. اس کے اثرات پھر میڈیا پر بھی آئے. میڈیا میں بھی ہمیشہ سے پارٹیز سے پیپرز ہوا کرتے تھے، جسارت ہوتا تھا، جماعت اسلامی سے تعلق تھا، مساوات ہوتا تھا، اس کا جو ہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہوتا تھا. اس کے علاوہ بھی اور اخبارات تھے، معیار تھا، الفتح تھا، وہ لبرل لیفٹ ونگ کے سمجھے جاتے تھے. اسی طرح اردو ڈائجسٹ تھا، زندگی تھا، یہ جو تکبیر تھا یہ رائٹ ونگ پیپر سمجھے جاتے تھے. تو میں اگر تکبیر پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے تکبیر میں کیا ہوگا، تو میں اس کے خیالات جاننے کے لیے پڑھتا ہوں تکبیر. وہ اگر مساوات یا الفتح معیار پڑھ رہا ہے تو وہ یہ جاننے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ لیفٹ کی اس وقت سوچ کیا ہے. تو اس سے ایک مثبت جو تھی وہ ایک بحث ہوتی تھی کہ دونوں رائٹ اور لیفٹ کے لوگ جو ہے نا بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ایگری ٹو ڈس ایگری. اس میں اسی لیے معراج محمد خان اور منور حسن کی بہت پرانی دوستی تھی، ہمیشہ دوستی رہی اس میں. اسی طرح اور بھی ہمارے زمانے میں بھی اسٹوڈنٹ یونینز میں ہم صبح ایک دوسرے کے خلاف جو ہے تقاریر کرتے تھے، شام کو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اس میں وہ رجحان ختم ہو گیا. بالکل. آپ نے بات کی کہ سیاست میں جیسے نظریات ختم ہے، تو سیاست میں نظریات کو ختم اب سیاست دانوں نے کیا یا پھر جان بوجھ کے سیاست سے نظریات کو ختم کروایا گیا تاکہ وہ لوگ آئیں جو کہ اپنی مرضی کے مطابق مولڈ اینڈ فولڈ ہو سکے، مینج ہو سکے؟ پاکستان میں پہلے دن سے ہی بدقسمتی ہے، یہ بڑی بحث ہے. مجھے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی نے پاکستان بنایا اس پارٹی کے بعد پاکستان بنانے کے بعد کا کوئی ویژن تھا یا نہیں تھا. کیونکہ جس طرح کی تقسیم ہم نے دیکھی پاکستان کے فوراً بعد کہ مسلم لیگ بنگال کی ایک الگ سوچ تھی، یہاں مغربی پاکستان کے مسلم لیگ کے لوگوں نے جو ہے وہ بنگال کی مسلم لیگ لوگوں کو جو ہے کتنی جلدی اپنے سے الگ کر لیا. تو آپ کا پھر یعنی 47 کے بعد پھر کیا ویژن تھا آپ کا؟ یعنی آپ نے تو اس ملک کو بنایا تھا، تو اس ملک کو چلانا آپ کا کام تھا. آپ خود ہی تقسیم ہو گئے صحیح اس میں، اور اس کے اثرات ہم نے آہستہ آہستہ دیکھے. مشرقی پاکستان کی صورت میں دیکھے، پھر اس ملک میں ابھی 10 سال ہی نہیں ہوئے تھے کہ اس ملک میں ماشاء اللہ لگ گیا. پھر اس ملک میں عدلیہ کا بحران آ گیا. تو اس ملک میں پالیٹکس کو بہت جلدی، یعنی اگر آپ قدرت اللہ شاہ صاحب کی کتاب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے پہلے چند سالوں میں ہی ہزاروں پالیٹیشینس کو جو ہے وہ سیاست سے ہی بے دخل کر دیا گیا اس میں، جس میں حسین شہید سہروردی جیسے لوگ بھی شامل تھے اس میں. تو یہ جو پہلے 10 سال تھے، اس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد ہم کبھی سنبھل ہی نہیں سکے اس میں. اور آپ پورے 78 سال کی تاریخ دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ لگتا ہے تو پولیٹیکل ڈائریکشن کوئی نہیں بنی، اور پھر سیاستدانوں کو کبھی بھی طاقتور نہیں ہونے دیا گیا. بہت جلدی ہی سیاستدانوں کا بوریا بسترا لپیٹ دیا گیا. پھر جو سیاستدان آئے وہ دراصل کسی نہ کسی حوالے سے اسی سوچ کی عکاسی کرتے تھے. کبھی آپ بیسک ڈیموکریسی میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں، پھر بعد میں ضیاء الحق کے پیریڈ میں آپ جو پود آئی
مجلس شورا، اور اسی پیریڈ میں پھر پالیٹکس میں کرپشن بہت آئی، پھر غیر جماعتی انتخابات کرا کے ایک نئی پود آپ نے دی. تو یہ جو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کے فال آؤٹس ہیں. اس میں اب پالیٹکس جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ کاروبار ہو گئی ہے، اور جتنا اچھا آپ کاروبار کریں گے اتنے کامیاب آپ سیاستدان ہوں گے. تو سیاست ہی کاروبار بن گئی ہے. اسی لیے لوگ صرف ہم تو صرف دو خاندانوں کی بات کرتے ہیں، یہاں خاندانوں کے خاندان ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ انہیں نظر ہی یہ آتا ہے کہ اس سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس کوئی نہیں ہے. انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پیسہ ہے تو آئے انویسٹ کریں. پاکستان کے مجموعی صورتحال آج کے دور میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ہم نے ایک 2008 کا مشرف کے بعد کا دور بھی دیکھا، جمہوریت تھوڑی بہت سنبھلی، آئینی طور پہ تھوڑی بہت ترامیم ہوئی، پھر نواز شریف صاحب کو دور آیا، اکانومی کو ایک اچھا خاصا اسٹیبل سطح تک آپ لے آئے. اس کے بعد اچانک سے عمران خان صاحب کا دور آیا اور تقریباً ہم متزلزل صورتحال کا شکار ہو گئے. پھر PDM-1 PDM-2. اب اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت بھی کچھ کونے ایسے ہیں جہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی ابھی بھی اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں کہیں ناپید ہے، اس کو ہم نے پنپنے دینا نہیں. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صورتحال؟ انسرٹینٹی از دی اونلی سرٹینٹی ان پاکستان. تو یہ ڈیلیبریٹ ہے کہ یہ انسرٹینٹی رہے؟ انسرٹینٹی سوٹ کرتی ہے بعض فورسز کو اس میں، اس لیے کہ پھر ان کی سے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کی، خاص طور پہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ان کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے اقتدار میں آؤں. تو اقتدار میں آنے والی جو ریس ہے اس میں سرکار جو ہوتی ہے وہ اس کا سارا جو ہے زور اس چیز پر ہوتا ہے کہ میں اقتدار کس طرح بچاؤں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ میں کس طرح اقتدار میں آؤں. اور ہر دونوں فریق جو ہیں وہ ایک ہی قوت کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رہیں گے تو میں اقتدار میں آ جاؤں. اسی لیے ہم بات چیت بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے رائٹ اور لیفٹ پہ بھی انہی کو رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا تو اس سے پاکستان کی پالیٹکس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. کیونکہ ظاہر جب ہم پالیٹکس کا نام لیتے ہیں، ہم سیاست کا نام لیتے ہیں، تو آج ہم نے اس ٹرم کو بہت منفی انداز میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ سیاست کر رہا ہے، ایسے ہی، یعنی جیسے سیاست کوئی بہت بری چیز ہے، گالی بناتے ہیں. تو ہم نے اس کو گالی بنا دیا، اور اس میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ کمپرومائز کرتی گئیں، وہ اپنا سول اسپیس لوز کرتی جا رہی ہیں، مزید لوز کریں گی اس میں، اور الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائے گا. جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان خاصی حد تک ڈی ماں سوائے اس کے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ریزسٹنس نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن وہ ریزسٹنس بھی وہ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر اوپر کی سطح پہ ایک کمپرومائز فارمولا چل رہا ہے تو ریزسٹنس مینیج ہو جاتی ہے، جس کو آپ کبھی ہائیبرڈ نظام کا نام دے دیتے ہیں، کسی اور نظام کا نام دے دیتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کا چیلنج ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی کا چیلنج ہے اس میں. اور ڈیموکریسی مجھے پچھلے چند سالوں میں خاصی کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں، کیونکہ آپ اب پولیٹیکل اس طرح کا سیٹ اپ اس طرح کا وہ نہیں ہے. آج بھی اگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کوئی ان ڈیموکریٹک سسٹم آ جائے گا، تو ان ڈیموکریٹک سسٹم ہم پچھلے 34 سال میں ڈائریکٹ ان ڈیموکریٹک سسٹم دیکھ چکے ہیں ماشاء اللہ کی صورت میں، اور باقی سالوں میں ہم انڈائریکٹ کنٹرول دیکھ چکے ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر آدمی اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کیا پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملے بنے جو تیسری قوت ہے، بالفرض کہ پاکستان کو آپ نے یکسانیت دینی اور ایک مستقل مزاج پہ چلانا ہے، اسٹیبلٹی دینی ہے، تو پھر وہ کوئی ایک ایسا پیرامیٹر کہ اس قوت کے ساتھ ہمیشہ کسی ایک ہی دھڑے کی بنی رہے اور پاکستان مستقل مزاجی پہ چلتا رہے، جو آج منظور نظر ہے کل وہ تخت سے گرا دیا جائے گا، پھر آج میں ہوں کل آپ ہوں گے، پھر آپ ہوں گے پھر میں ہوں گا، یہی چل رہا ہے نا. تو کوئی ایسا پیرامیٹر، کوئی ایسا فارمولا کہ بھائی مستقل مزاجی کے ساتھ دونوں ایک ہی پیج پہ رہیں، پیج اوپر نیچے نہ ہو، ڈگمگائے نہ. لیٹ سے کہ آج اگر میں خواہش مند ہوں کہ میرے معاملات سیٹ ہو جائے، میں اقتدار میں آ جاؤں، تو میری کل ان سے بگڑ کیوں جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ ہم آئین کو فالو نہیں کرتے نا، یا تو آئین کو آپ اٹھا کے پھینک دیں. ہم اور بدقسمتی سے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہماری عدلیہ کا ہے. ہماری عدلیہ نے جو ہے غیر قانونی جو حکومتیں ہیں
اور غیر آئینی حکومتیں ہیں ان کو تحفظ دیا ہماری لڑکیاں، اور آج تک دے رہی ہیں اس سسٹم کو. تو بدقسمتی سے ایک بریف پیریڈ ہمیں نظر آیا تھا کہ شاید جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی ایک متھ ثابت ہوئی اس کے اندر. ہمیں یہ لگا کہ آج اتنا ایکسپوجر ہے بظاہر میڈیا کا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم پوری اسلامی دنیا میں دیکھیں تو پاکستان سے زیادہ وائبرنٹ میڈیا میں نہیں نظر آئے گا. لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو یہ بہت ایک کنٹرولڈ میڈیا ہے. ہمیں الفاظ کے چناؤ میں جو ہے مشکل پیش آتی ہے. آپ کے لیڈرز، بہت سے لیڈرز آپ کے جتنے اس وقت ملک میں جتنے 3-4 بڑے پاپولر لیڈرز ہیں، ان کی تقاریر آپ ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھا سکتے. ان کے بارے میں آپ اظہار خیال کرتے ہوئے آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. پھر اس طرح کے قوانین لے آئے گئے ہیں کہ جو کسی بھی طریقے سے آپ کی کسی بھی تقریر کو انٹرپریٹ کر کے آپ کو بند کر سکتے ہیں. تو ایسے ماحول میں جب صرف پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا، سینسرشپ تھی، تو اس وقت کیونکہ لکھنے والے ایسے تھے کہ انہیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بٹوین دا لائنز کیسے لکھا جا سکتا ہے، کہ آپ کی بات بھی، میسج بھی چلا جائے اس میں، بین السطور جسے کہا جاتا ہے. تو وہ چیزیں تو بہرحال اب نہیں ہیں اس طرح کی. تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے یہ جو کچھ بھی ہمیں وہ نظر آتا ہے، وہ جب تک جو بادشاہ سلامت کو چیز اچھی لگتی ہے یا انہیں برداشت ہے تو وہ برداشت کر لیتے ہیں. جس دن برداشت نہیں ہوگی اس دن آپ کو بند کر دیں گے. جی بتائیے، پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملات میں بھی آپ کی کافی چیزیں میں نے کئی بار سنی ہے، لیکن ہمارا ملک میں ایک صوبہ ہے جو بھی آج بھی بہت شدید محرومی کا شکار بھی ہے، اور وہاں سے کچھ سیپریٹسٹ موومنٹ بھی چل رہی ہیں اور کچھ گرفتاریاں بھی ہیں جو بڑی معروف ہیں اس وقت. ان پہ بھی پابندی ہے، ان کو بھی منظر پہ نہیں لایا جا رہا، ان کے لیے بھی جو ہے وہ لوگ مطالبے بھی کر رہے ہیں کہ ان کو سنا جائے، بولا جائے، لیکن جواب آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ اس پہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اگر جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے تو وہی لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کی لاشیں بھی کلیم کرنے پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم محب وطن بھی ہیں. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان جو ہے وہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا کی اگر آپ پولیٹکس کا یا تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو آج ہم بگاڑ دیکھ رہے ہیں، اس بگاڑ کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور ہم تاریخ کو درست نہیں کرتے. اگر جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے تو 50 سال میں اگر آپ دیکھیں تو گورنر ہوا کرتے تھے میر غوث بخش بزنجو صاحب. وہ کراچی سے ایک پروفیسر قرار حسین کو لے گئے اور انہیں بلوچستان یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا، اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلوچ نوجوان جو ہے پڑھ لکھ کے جو ہے آگے بڑھیں. اور قرار صاحب حالانکہ اردو اسپیکنگ تھے، انہوں نے بہت سے اردو اسپیکنگ پروفیسرز کو بھی وہاں لے کے گئے، اور ان کو بزنجو صاحب نے یہ یقین دلایا کہ کوئی بھی آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے. تو اگر آج پچھلے سال میں جب کوئٹہ گیا تھا تو صرف قرار صاحب کا نام لیا گیا تھا تو پورا ہال کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہا تھا. تو وہ جو بزنجو صاحب کا یا اس زمانے میں جو نیشنل عوامی پارٹی کا ویژن تھا، اس ویژن کی ضرورت ہے. آپ بچوں کو صرف اس وجہ سے نہیں بند کر سکتے کہ وہ آپ اپنا سیاسی بیان دے دیتے ہیں. اس میں آپ کو اسے آپ آج بھی دیکھیں نا، بلوچستان میں کتنے نوجوان ہیں، یعنی آپ کراچی کے مقابلے میں گوادر میں بک فیسٹیول میں زیادہ کتابیں بکی، تربت میں زیادہ کتابیں بکی، آپ کوئٹہ میں زیادہ کتابیں بکی. اس کا مطلب ہے وہاں پڑھنے کا رجحان ہے اس میں. تو اب آپ اس کو کسی بھی موومنٹ ہو، کوئی بھی ہو، سیپریٹسٹ موومنٹ ہو، سندھ میں بھی سیپریٹسٹ موومنٹس رہی ہیں، اس میں اس کو پولیٹیکلی کاؤنٹر کیا گیا نا، اس کو پولیٹیکلی اس چیزوں کو کیا گیا. تو ایک چیز تو یہ کہ بلوچستان کو پڑھے لکھے بلوچستان کی ضرورت ہے، اور پڑھے لکھے بلوچستان میں آپ کو جس طرح تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، جس طرح ان کو ریسورسز کی ضرورت ہے. تو بلوچستان میں سب سے بڑا کرائسس جو آیا وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں آیا، جب جب نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی، بلوچستان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. اس میں ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا. اور یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے کہ
جو نیشنل عوامی پارٹی کی حالانکہ مشکل سے 9 مہینے ان کی حکومت رہی تھی، اس کے بعد اس 9 مہینے میں انہوں نے وہاں سے سرداری سسٹم ختم کرنے کی قرارداد پاس کی، جو کہ بعد میں ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے وفاق کو ریکمینڈ کیا. اسی طریقے سے بہت سی ریفارمز وہاں ہو رہی تھی. اگر ان کو ٹائم ملتا، وہ پورا ٹائم ملتا 4-5 سال کا، تو یہ بلوچستان آج ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ نے اس مین اسٹریم پولیٹیکل جو لیگیسی تھی اس کو ختم کر دیا آپ نے اس کو. پھر اس کے بعد آپ نے پھر بلوچستان میں بھٹو صاحب کے پیریڈ میں آپریشن بلوچستان میں اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوا. تو ایک طرف آپ نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، ایک وہاں کی مقبول سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی، جس کے احتجاج میں جمعیت علماء اسلام جو دوسری بڑی جماعت تھی اس نے احتجاجاً خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، مولانا مفتی محمود جماعت نے. پھر آپ نے وہاں آپریشن شروع کر دیا. پھر آپ نے ان کے خلاف جو ہے حیدرآباد ٹرائبونل ان کو سزا ہو گئی. تو آپ نے ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کو لیفٹ کی ختم کر کے بہت زیادہ نقصان صرف بلوچستان کو ہی نہیں پہنچایا، خیبر پختونخوا کو بھی پہنچایا. خیبر کیونکہ نیب کے ختم ہونے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اثرات نمایاں ہوئے اس میں. اسی طرح ابھی آپ دیکھ لیں 2013 میں جب اب ٹرینڈ بالکل بدل گیا تھا. 2013 میں جب الیکشنز ہوئے تو سب سے زیادہ کلنگز جو تھیں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کی ہوئی اس میں، کیونکہ طالبان ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. تو جب آپ کسی سچویشن کو اس نہج پر لے جائیں گے تو انفارچونیٹلی آپ کو اس طرح کے کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. کہیں آپ کو بلوچ سیپریٹسٹ ملیں گے، کہیں آپ کو طالبان ملیں گے اس میں. تو یہ ریاست کے سوچنے کا کام ہے کہ کیا صرف جو ہے وہ بائی فورس چیزوں کو آپ ریزالو کریں گے. اس میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں نے کہا نا کہ 70s میں ہم نے دیکھ لیا تھا تجربہ کر کے. ایک ہم نے ایسٹ پاکستان پہ تجربہ کیا، پھر ہم نے یہاں تجربہ کیا. ہتھیار کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی گروپ اٹھائے ہتھیار یا ریاست اٹھائے. طاقت تو دیکھیں کبھی بھی کسی مسئلے کا حل ہو ہی نہیں سکتا. تجربہ تو 18 سال سے کرتے آ رہے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ بلوچستان یا پاکستان میں جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اکثر سنتے ہیں کہ بیرونی امداد شامل ہے، بیرونی عناصر شامل ہے. انہوں نے ہمارے اندر اپنے ریسورسز ڈیولپ کیے ہوئے، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے وہ انٹیریئر سندھ میں ابھی گزشتہ آپ نے واقعات دیکھے، ان میں بھی دوبارہ نعرے لگے، اور کچھ لوگ جو ہے پاکستان سے ہی، سندھ سے ہی ہیں، جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہے، اور ان کے تانے بانے وہاں سے بتائے جاتے ہیں جو ہمارے دشمن مالک ہیں. ان چیزوں میں کہاں تک صداقت ہے کہ ان کی؟ دیکھیے ہمیشہ ہوتا ہے جو آپ کا رائیول ہوتا ہے، جو آپ کا ہاسٹائل نیبر ہے، وہ ہمیشہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے. سوال یہ کہ میرے پاس اس کا کیا توڑ ہے. ایک زمانے میں ہم نے دیکھا ضیاء الحق کے پیریڈ میں بھی الذوالفقار ہم نے دیکھی، جو پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ تھے اس میں، اور انہوں نے جہاز کو اغوا کر لیا بہت سے لوگوں کو، اور ان کے بھی تانے بانے کہیں نہ کہیں بھارت سے ملتے. پھر ہم نے یہ ایم کیو ایم کے فنومینا میں دیکھا، ایم کیو ایم لندن کے فنومینا میں دیکھا، اس میں انڈیا نے کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ تو بہت نیچرل سی چیز ہے. وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں، یہی بالکل ایسا ہی ہے وہ. تو یہ تو ایک بڑی کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کی کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے بلوچستان میں انریسٹ ہے تو کیوں نہ کچھ گروپس کو سپورٹ کی جائے. وہ کرتے ہیں. اس سے پہلے میں نے کہا نا کہ کراچی میں بھی ہم نے یہ فنومینا دیکھا، سندھ جو باقی رولر سندھ میں اس میں بھی ایک زمانے میں یہ فنومینا بہت زیادہ تھا. یہی چیز ہمیں کے پی میں بھی نظر آئی. کے پی میں اس کی ڈائنامک بالکل مختلف ہے. وہاں ہم افغانستان کو جو ہے وہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ افغانستان میں، حالانکہ طالبان تو ہم نے بنائے تھے. تو یہ ہمیں اپنی ریاست کو اپنی جو ٹیررزم کے حوالے سے پالیسیز ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم افغان جہاد آنورڈز خاص طور پہ ہماری پالیسیوں کے نتیجے میں کتنے گروپ تشکیل پائے، اور ان گروپس آج وہ گروپ آپ کے لیے جو ریاست کے لیے جو مشکل سے مشکل کھڑی کرتے جا رہے ہیں، اس کا سب سے جو بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ مین اسٹریم پالیٹکس کو سپورٹ کریں.
ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو کہ پاکستان کی وحدت میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پاکستان میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اس وقت میرے خیال پاپولر جماعتیں کہتے ہیں کہ جو پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ، پر اب کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے. آپ نے جماعت اسلامی کا بھی دور دیکھا، آپ نے ایم کیو ایم کو بھی دیکھا. اس سے زیادہ بڑے نام ہمارے پاس ہے نہیں، چونکہ بی این پی، اے این پی وہ ایک صوبے حد تک محدود ہیں. نیشنل پالیٹکس میں ان کا ہی تذکرہ خیر آتا ہے. ان میں سے کون سی جماعت آپ ایسی سمجھتے ہیں جس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے سیاسی نظام کو متزلزل کرنے کی طرف؟ دیکھیں، جو ویسے تو اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو جماعت اسلامی اور جے یو آئی پری پارٹیشن پارٹیز ہیں، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی جماعتیں ہیں. جمعیت العلماء اسلام زیادہ پرانی جماعت ہے، جمعیت علماء ہند ہوتی تھی، اسی طرح جماعت اسلامی بھی. باقی جو جماعتیں ہیں، ظاہر مسلم لیگ تو کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی اس میں. باقی اگر پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھیں تو ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی ہمیں نظر آتی ہے جو اس وقت تھی، جس پہ بعد میں پابندی لگا دی گئی. پھر لیٹ 60s کے بعد پیپلز پارٹی نظر آئی، اس میں کہ پیپلز پارٹی آئی. مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون مسلم لیگ کا ہی ایک تسلسل تھی اس میں، لیکن اس کی شکلیں اتنی بگڑ گئیں مسلم لیگ کی کہ وہ اے سے لے کے زیڈ تک آپ کو مسلم لیگ نظر آتی ہے اس کے اندر. تو اس لیے یہ ایک گروپ ہے جو کم سے کم 80s سے کنٹینیو. اس میں صرف یہ کہ نواز شریف نے کے دور میں یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو صرف حکومتی جماعت سے نکال کے جو ہے وہ اپوزیشن کی بھی جماعت، ورنہ مسلم لیگ کا جو روایت تھی وہ یہ تھی کہ پوری کی پوری مسلم لیگ راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی تھی. تو اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی جو تھی اس کو اس کا اگر جائزہ لیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں اس زمانے میں کرزمہ بھی تھا اس کے. یا ہم مشرقی پاکستان میں دیکھ لیں تو وہاں عوامی لیگ کا ایک ابھار ہوا. اس سے پہلے جگتو فرنٹ ایک الائنس بنا تھا لیفٹ کا، اور وہ بڑا کامیاب الائنس تھا. اگر ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے 54 میں تو شاید آج صورتحال ایسی نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اسی جگتو فرنٹ نے عوامی لیگ کی شکل اختیار کی، اور عوامی لیگ نے پھر ظاہر اکثریتی جو ہے مینڈیٹ انہوں نے حاصل کیا. ہم نے اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اس میں. تو اس کے بعد کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں پھر پیپلز پارٹی ہمیں ایک ایسی جماعت نظر آتی ہے کہ جس کے اندر بڑا پوٹینشل تھا، اور ظاہر ہے اس لحاظ سے کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا، جو کہ بہت، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 72 میں 6 مہینے کے اندر عبوری آئین بنا، پھر سال بھر کے اندر مکمل آئین اور اتفاق رائے سے، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. وہ پارٹی کے لیول پہ بھی دیکھیں تو اس زمانے میں اگر پیپلز پارٹی کا کیڈر دیکھیں تو جو ہے وہ بہت، جس کی وہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے جو اوریجنل پیپلز پارٹی کا کیڈر تھا، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بابا سوشلزم شیخ رشید، ذوالفقار علی بھٹو کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے غلام مصطفیٰ کھار، ڈاکٹر مبشر حسن، جو ایک ایلیٹ بھی تھی. اس میں لیفٹ اورینٹڈ لوگ بھی تھے، اس میں سینٹرسٹ لوگ بھی تھے اس میں. تو وہ جو ایک پیریڈ تھا، اس پیریڈ میں اگر ذوالفقار علی بھٹو 2 یا 3 بڑی غلطیاں نہ کرتے، کیونکہ بھٹو سے زیادہ بریلینٹ پولیٹیشین پاکستان میں کم آئے، اور بہت پوٹینشیل تھا، اور بہت ان کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں اس کی پالیٹکس کے. لوگوں کو ڈرائنگ روم سے باہر نکالا اس نے، لوگوں کو ایک آواز دی. اس میں 1973 کا آئین دیا، اسلامی سربراہ کانفرنس کر کے اسلامک بلاک کو اس نے یونائٹ کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا بانی اسے کہا جاتا ہے. لیکن ڈومیسٹک پالیٹکس میں اس کی بہت سی خامیاں ہیں. اس کے اندر اوریانا فلاچی نے یہ لکھا تھا کہ بھٹو کے اندر ایک فیوڈل بھی ہے اور ایک عوام دوست آدمی بھی ہے. کہیں اس کا فیوڈل نظر آتا ہے، کہیں اس کی عوام دوستی نظر آتی ہے اس کے اندر. تو ایک مکس وہ تھا اس میں. لیکن جو بھی تھا، بھٹو کا اقتدار جو ہے، یا بھٹو کا جو فیٹ ہے، وہ یہ نہیں ہوا جو ہوا اس میں.
ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سازش ہوئی، اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس کو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل ضیاء اللہ، ان کی پش پہ ان کو وہ کیا گیا. اس سے پہلے یہ بعد میں یہ بات تاریخی طور پہ ثابت ہوئی کہ امریکنز نے اس موومنٹ کو بیک کیا تھا کیونکہ وہ بھٹو سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت کی جو دائیں بازو کی جماعتیں تھیں ان کو. لیکن بھٹو کی جو 2-3 بڑی غلطیاں تھیں، ایک تو یہ کہ شیخ مجیب سے ان کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا. اگر شیخ مجیب، کیونکہ اگر آپ اس کی انٹیلیجنٹ کے حوالے سے دیکھیں، اس کی ذہانت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ شیخ مجیب سے بہت زیادہ ذہین پولیٹیشین. تو اگر وہ عوامی لیگ کا ایک بہاؤ تھا جس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر عوامی لیگ کو اس وقت حکومت بنانے دی جاتی تو مجھے نہیں لگتا کہ شیخ مجیب ان ڈیمانڈز کو پورا کر پاتے جو انہوں نے عوام سے کی ہوئی تھی. تو بھٹو کے پاس ایک پورا چانس تھا اس کے اوپر. لیکن ایسا لگتا ہے کہ 70s کے الیکشن میں جو ایک بالکل واضح نظر آ رہا تھا، کیونکہ عوامی لیگ نے یہاں سے کوئی ایسی واجبی طور پہ تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے، نہ مغربی پاکستان کی جماعتوں نے مشرقی پاکستان کو. ابھی تو الیکشن ہوئے نہیں تھے تو ایک پولرائزیشن نظر آ رہی تھی اس میں. پھر الیکشن کے بعد مینڈیٹ جب ہوا اور اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اکثریت نے، تو یہ بھٹو صاحب کی بڑی سیاسی غلطی تھی. دوسری سیاسی غلطی نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگانا تھی، کیونکہ بھٹو صاحب اگر پیورلی لیفٹسٹ نہیں تھے، اور نہیں تھے ظاہر ہے وہ، لیکن وہ لبرل اور سینٹرسٹ تھے. ان کے پیریڈ میں لبرل پالیسیز ہمیں بہت نظر آتی ہیں، کلچرل انویژن ہمیں بہت نظر آتا ہے اس میں. آپ یہ اکیڈمی آف لیٹرز اٹھا لیں یا نیفڈیک اٹھا لیں، یہ ساری چیزیں اسی پیریڈ کی ہیں. لیکن آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ تو نیب کے ساتھ مل کے آپ کو حکومت بنانی چاہیے تھی، نیب کو آگے بڑھانا چاہیے تھا. آپ اگر ملک میں آپ رائٹ ونگ کلچر کو آپ نے منیمائز کرنا تھا تب بھی نیب سے آپ کا ایک نیچرل الائنس بنتا تھا. تو یہ جو 2-3 آپ نے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک آپ نے رائٹ ونگ تو آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں، لیکن آپ نے لیفٹ ونگ کو بھی اپنے سے دور کر لیا، جس کا ایسا، اور خود پارٹی کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. پارٹی کے اندر بھی جو لیفٹ کے لوگ تھے، یہ رحیم، یہ، اور پھر فریڈم آف دا پریس کے حوالے سے بھی ان کا دور جو ہے وہ ایک کانٹروورشل دور رہا ہے. بہت سے رائٹ ونگ اخبارات اور صحافیوں کو گرفتار کر کے بند کرنا، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ان کے مقابلے میں بے نظیر بھٹو میں برداشت زیادہ مجھے نظر آتی ہے. وہ اپنے مخالفین کو برداشت بھی کرتی تھی، وہ تنقید کو برداشت بھی کرتی تھی، اور بہت زیادہ تنقید کو برداشت کرتی تھی. تو یہ 2-3 خامیاں اگر، کیونکہ جب 77 میں ان کے خلاف تحریک چلی تو ان کے پارٹی کے جو نظریاتی لوگ تھے وہ اس وقت تک پارٹی سے جا چکے تھے. اگر اس وقت وہ نظریاتی لوگ کھڑے ہوتے، ان کی اسمبلیوں میں ہوتے، تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی. لیکن اس سب کے باوجود بھٹو کی اپنی پاپولیرٹی اتنی تھی، یعنی 77 میں بھی 1 سال پہلے الیکشن کال کر لیے تھے، کہ جب 77 میں ایک کرائسس کھڑا ہو بھی گیا. اس وقت بھی مجھے مولانا شاہ محمد نورانی سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن سے 1 رات پہلے جب ہم پی این اے کے لوگ بیٹھے اسسٹ کرنے کے لیے تو ہمارا خیال یہی تھا کہ ہم نے بہت اچھا کیمپین کیا، ہمیں بڑی سیٹیں ملیں گی، لیکن لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھر رہی ہے. کیونکہ بھٹو کا دیہاتوں میں بہت کام تھا، اس کی اصل سپورٹ جو تھی وہ شہروں میں نہیں تھی، دیہاتوں میں تھی، اور اسی نے اس کو ایج دی ہوئی تھی. پھر ظاہر ہے الیکشنز میں اس کی یہی میں نے کہا ایک غیر ضروری چیز تھی کہ آپ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں، کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ جان محمد عباسی جو بھٹو کے خلاف کینڈیڈیٹ تھے وہ کتنا ووٹ لے لیتے اس میں. لیکن یہاں ان کا فیوڈل سامنے آ جاتا ہے، ان کے دیکھا دیکھی چیف منسٹر وغیرہ. اس سب کے باوجود ماشاء اللہ کا جواز نہیں تھا. اس نے اس سب کے باوجود جو آج کے سیاستدانوں کے لیے سبق ہے، اس نے دوبارہ الیکشن کرانے پہ راضی بھی ہوا. اس نے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اور ان کے ساتھ منیمم پوائنٹس پہ ایگریمنٹ بھی کیا.
اس میں. مطلب یہ کہنا کہ جی وہ آخری وقتوں میں باہر چلے گئے تھے تو ملک میں تو ایک فضا تو بن گئی تھی, ایگریمنٹ تو ہو رہا تھا اس میں, وہ 2 دن بعد واپس آ جاتے تب ہو جاتا. ماشاء اللہ کا تو پھر بھی کوئی جواب نہیں. ایسے ہی پھر جب ماشاء اللہ لگا تو اس کے 90 روز کے اندر انہیں پتہ چل گیا کہ بھٹو تو آج بھی بہت پاپولر ہے. جیسے آج کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عمران خان تو 2024 میں بھی اتنا ہی پاپولر ہے, بلکہ اس سے زیادہ پاپولر ہے. 8 فروری اس وقت بھی الیکشن ملتوی کیے گئے. اس وقت الیکشن ملتوی ہوئے تو اس کے نتیجے اس میں نظر یہی آیا کہ چونکہ پاپولیرٹی اتنی تھی کہ اگر الیکشن ہوتے تو پیپلز پارٹی جیت جاتی, اور پھر پورے سسٹم کو ہی تبدیل کر دیں کہ اس میں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو یہ خیال تھا کہ بھٹو کو پھانسی ہو جائے گی تو پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی, لیکن پھر اندازہ ہوا کہ پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی اس میں, پھر آپ غیر جماعتی انتخابات میں چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں اس نے سسٹم کو, تو پیپلز پارٹی کی غلطیاں بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کا کنٹریبیوشن بھی ہے ان 50 سالوں میں. اس میں آپ کسی کو بہت زیادہ خامیاں نظر آتی ہیں, کسی کو کم نظر آتی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی شاید اس سے بہت بہتر کر سکتی تھی بے نظیر بھٹو کے پیریڈ میں بھی, کیونکہ بے نظیر بھٹو کو بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی. وہ کرائسس پیپلز پارٹی لے لیں آپ, تینوں پارٹیوں کا آپ جائزہ لے لیں, مسلم لیگ کا لے لیں, تحریک مسلم لیگ بنائی اس وجہ سے گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کو توڑا جائے. پھر ان 2 جماعتوں کا جب ٹینیور ہوا تو ان 2 جماعتوں کے سامنے پھر ایک تیسری پارٹی لا کے کھڑی کر دی گئی اس میں. تو یہ جو ہم تجربات کرتے رہتے ہیں کہ کبھی ایک پروجیکٹ بنا لیا, کبھی دوسرا پروجیکٹ بنا لیا, ان تجربات نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا بنگلہ دیش کی تقسیم کے حوالے سے, تو جو شیخ مجیب الرحمان کا اس وقت کا جو ماحول تھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اناؤنس بھی نہیں ہوئے تھے لیکن معاملات پہلے سے چل رہے, تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مطلب انہوں نے جو نکات پیش کیے تھے وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کو کے زیادہ متقاضی مطلب اس کی عکاسی کر رہے تھے, تو کیا یہ مطلب ایک ڈیلیبریٹ اسٹرگل نہیں, کوشش نہیں تھی کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کو ایک نمائندہ لیڈر بنا کے پیش کیا جائے, جیسے یہ مطلب عمران خان صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان نہیں تھے, ان کے پاس کوئی سیاست کا جو کرائٹیریا ہے, جو چیک لسٹ ہے, اس پہ نہیں آتے تھے. شیخ مجیب تو بہت گراس روٹ کا پولیٹیشین تھا, عمران خان تو پالیٹکس میں تھے ہی نہیں. تو ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ چیک لسٹ کو چیک لسٹ بھری جا رہی ہے. شیخ مجیب تو محترمہ فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا. یعنی آپ جو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ یا اس سے پہلے جگتو فرنٹ ہے, تو یہ تو سارے لوگ جو تھے وہ پرو پاکستان تھے. یہ صرف لیفٹ اورینٹڈ پالیٹکس کرتے تھے اور اپنے نقطۂ نظر سے پاکستان کو دیکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بائیں بازو کا نقطۂ نظر پاکستان کے لیے زیادہ سود مند ہے, جس کو بعد میں نیشنل عوامی پارٹی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح شیخ مجیب مسلم لیگ کا ایکٹیوسٹ تھا, بعد میں ظاہر ہے جس طرح آپ نے اسد حسین شہید سہروردی اور دیگر کے ساتھ کیا تو وہ بنگالیوں میں انریسٹ ہوا. تو 70s میں جب ایوب خان کیا وہ گیا تو ایوب خان کے پیریڈ میں ہی یہ سامنے آئی یہ چیزیں. تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ابتدا تو پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ہو گئی تھی. وہ آپ یہاں مغربی پاکستان کے لوگوں کا ذہن بن گیا تھا کہ یار اتنی 1000 میل دور کہاں ان کے ساتھ ہم چلیں گے, اور وہی سوچ پروان چڑھتی رہی. آپ فاطمہ جناح اگر الیکشن جیتی تو وہ ان کو جو ووٹ سب سے زیادہ پڑا وہ یا تو کراچی سے پڑا یا ڈھاکہ سے پڑا. بالکل. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنگالی جو تھے وہ محب وطن تھے. بنگالیوں نے ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کو پریفر کیا, لیکن اس کے بعد آپ نے یحییٰ خان کو اقتدار دے دیا. حالانکہ خود 62 کے آئین میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر اقتدار کوئی استعفیٰ دیتا ہے وہ دے تو اقتدار اسپیکر کو دیا جائے گا. لیکن ایک اور تو اس میں اسی وقت یہ لگ رہا تھا جیسے ہی 70 کے الیکشن کا اعلان ہوا تو ایک پولرائز چیزیں نظر آ رہی تھیں. ایک مغربی پاکستان کی نئی ابھرتی ہوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی, کیونکہ 67 میں تو بنی تھی پیپلز پارٹی, اور اسی طرح عوامی لیگ. لیکن یہ جو ہے ایک اس میں مجیب کی پاپولیرٹی کا فوراً اندازہ ہو گیا. تو یہ بھی ایک ریزن ہوگا کہ مغربی پاکستان کی
ماں سوائے ایک دو جماعت اسلامی نے کچھ ایک دو کینڈیڈیٹس وہاں سے کچھ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے یا نیپ نے کھڑے کیے، ادروائز تو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ نظر آ رہا تھا کہ وہ تو ذہنی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولرائزیشن جو بڑھ گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تھنکنگ بالکل ہو کہ یار ساتھ چل نہیں سکتے، اس میں کانفیڈریشن کی بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ کانفیڈریشن بنا دیا جائے، اور اس میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی کہ کم سے کم پاکستان تو انٹیکٹ رہتا اگر ہم کانفیڈریشن کی طرف بھی جاتے ہیں اس میں. لیکن شیخ مجیب نے اپنا جو بھی مینیفیسٹو دیا، جو بھی چھ پوائنٹ دیے، یہ 6.50 میں 16 پوائنٹ تھے. اوکے، تو 16 پوائنٹ آپ نے قبول نہیں کیے تو وہ کم ہوتے ہوتے پھر 6 پوائنٹ رہ گئے اس میں. تو وہ تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. صاحب ایک آخری سوال لوں گا آپ سے. سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں پنجاب میں سیاسی رجحان نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ کوئی حقوق پنجاب مارچ نہیں نکلتا، وہاں حقوق جنوبی پنجاب مارچ نہیں نکلتا، وہاں حقوق کراچی یا حقوق لاہور مارچ نہیں نکلتا، کے پی میں بھی اس طرح کا مارچ ہمیں نظر نہیں آتا. بلوچستان کے تو ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. یہ سندھ میں آئے دن ہر کوئی نئی سیاسی جماعت آتی ہے، وہ حقوق کراچی مارچ، حقوق سندھ مارچ، آزادی سندھ مارچ، ایکس وائی زی مارچ، یہ سارا جتنا بھی سیاسی رجحان ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا، یہ صوبہ سندھ پہ جو ایک ساورنٹی نظر آتی ہے، ایک ریزیلینس آج تک سندھ میں نظر آتی ہے کہ بھائی کسی بھی چیز پہ فیڈریشن کے ساتھ کوئی مزاحمتی کردار اگر ادا کرنا ہو تو وہ صوبہ سندھ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ سندھ کی ریزیلینٹ نیچر کو ختم کرنے کے لیے، سندھ کو ایک پیج پہ لانے کے لیے کہ لوگوں کے مارچ آئے چل رہے ہوتے ہیں، یہ رجحان کیوں بنایا جاتا ہے یہاں پہ؟ سندھ کے ساتھ جو ہوا وہ وہی ہوا جو تقریباً مشرقی پاکستان کے ساتھ ہوا. صرف یہ کہ سندھ ایگزسٹ کر رہا ہے، سندھ پاکستان کے ساتھ ہے. جو اس وقت جو نوکرشاہی تھی اس میں اس وقت سے یہ پالیسی تھی کہ سندھ کیونکہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ باشعور تھا، تو اور اس کا زیادہ رجحان ہمیں نظر آتا ہے کہ بائیں بازو کی طرف تھا سندھ کا. اگر آپ پاکستان کا جغرافیہ دیکھیں تو پاکستان میں مشرقی پاکستان لے لیں، آپ خیبر پختونخوا لے لیں، آپ بلوچستان لے لیں، آپ سندھ لے لیں، میجورٹی آف پاکستان میں میجورٹی جو تھی اس کا رجحان بائیں بازو کا تھا. اس رجحان کو ختم کرنے کی پہلے دن سے کوشش ہوئی. سرخ پوش تحریک کو ختم کر دو، مشرقی پاکستان میں لیفٹ کو ختم کر دو، طلبہ تنظیموں کو ختم کر دو، اس میں اسی طرح ون یونٹ کی تحریک کو کچل دو، اسی طرح ایم آر ڈی کی تحریک کو کچل دو. تو جو کیونکہ سندھ میں یہ اویئرنیس، چاہے شہری سندھ ہو یا دیہی سندھ ہو، یہ اویئرنیس تھی. ایوب خان کے خلاف تحریک جو تھی وہ تو شہری سندھ سے چلی سب سے بڑی. اس میں اس سے پہلے ون یونٹ کے خلاف ہم نے دیکھا تحریک جو زوردار تحریک چلی، اس میں حیدر بخش جو کردار سندھ کے رہے ہیں، چاہے وہ حیدر بخش جتوئی کی شکل میں ہمیں نظر آئیں، چاہے پھر بعد میں جام ساقی کی شکل میں نظر آئیں اس میں، یا پھر ایم آر ڈی کی شکل میں، تو وہ جو کہیں نہ کہیں جو ہماری اس وقت کی بھی اور اس کے بعد کنٹینیوٹلی اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی. پھر اسی طرح جب انہوں نے پہلے سندھ کو اس طریقے سے تقسیم کرنے کی کوشش کی، شہری اور دیہی سندھ میں ایتھنک ایشوز لسانی ایشو کبھی کھڑے کر دیے گئے، کبھی فرقہ وارانہ ایشو کھڑے کر دیے گئے، اور پھر جب شہری سندھ اور دیہی سندھ کی سیاسی جماعتوں نے متحد ہونے کی کوشش کی تو ان کو تقسیم کر دیا گیا، ان کے درمیان جو ہے تفرقہ ڈال دیا گیا اس میں. ورنہ جی ایم سید الطاف حسین کے پاس کیک لے کے جاتے تھے سالگرہ کا، اور الطاف حسین جی ایم سید کے پاس جایا کرتے تھے. پھر ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا اس میں. پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو کچھ صورتحال ہوئی اس میں تو، اور پھر یہ کہ کہیں نہ کہیں کبھی، کیونکہ ایک ہسٹری ہے کراچی کی بھی کہ آپ نے یہاں کیپٹل بنایا، پھر کیپٹل کو اسلام آباد لے گئے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوتی چلی گئیں جو ہے. اور آج بھی یہی وہ ہے کہ آپ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دیہی سندھ کی پارٹی ہے. اچھا، شہر میں اب کوئی ایسی ریپریزنٹیٹیو پارٹی نہیں ہے اس کے اندر اس میں، لیکن اصل مفاد کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اس سے سندھ کو کتنا نقصان ہوا، سندھ کے پورے کلچر کو نقصان ہوا، سندھ کے سیاسی کلچر کو نقصان ہوا. پھر سندھ میں پولیٹکس کو کرپٹ کیا گیا، ڈی پولیٹیسائز پولیٹکس کر دی گئی اس میں. تو اس کے نتائج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں. آپ اس میں
اور یہ جو ہے وہ شہری سندھ والوں کو بھی سوچنا ہوگا، دیہی سندھ والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ متحد ہو کے تو چل سکتے ہیں اس میں. جتنا آپ تقسیم کی طرف جائیں گے اتنا آپ نقصان اٹھائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو بنیاد ہے، یہ ہر مرتبہ کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی بارشیں ہوتی ہیں تو کبھی ڈیم کا قصہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی صوبوں کا قصہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے الگ صوبے بنا لیں گے تو آپ کا پاکستان تبدیل ہو جائے گا. آپ اختیارات دیں نچلی سطح تک اور آپ کے ایشوز بہت تک ٹائم لگے گا، لیکن حل جو ہے وہ ڈیولوشن آف پاور ہے، ایسے ہی حل سپریشن نہیں ہے. ناظرین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وہ ٹائم لیا. ناظرین 78 سال سے ہم مسلسل پتہ نہیں کتنے پروجیکٹس پہ کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم سب کا ایک جو جامع مقصد ہے وہ یہ کہ ہمیں پروجیکٹ پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے حلف پہ آئینی طور پہ عمل کرنا ہوگا. اجازت چاہوں گا دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے گا. اللہ حافظ.